رضا 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 میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت، میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے بہت ہی خوبصورت پروگرام جس کا نام ہے جہان امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صوفی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ اللہ اکبر۔ اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، بہترین عالم دین ہے، زبردست اسکالر ہیں، بہت سارے علماء کے آپ استاذ ہیں الحمدللہ۔ پوری دنیا میں آپ کے تلامذہ اس وقت کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں اور فروغ دین کے لیے اپنی کوششیں پیش کر رہے ہیں۔ آپ خود بھی بڑی ہی خوبصورت انداز سے اور مؤثر انداز سے دین کی تبلیغ کا یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل، عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ جی ہاں، میری مراد ہم سب کے پیارے مفتی شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہمارے اس خوبصورت پروگرام جہان امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں اس ٹاپک کہ صوفی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ کیا کہیے گا حضور؟ جزاک اللہ، آپ کی محبتوں کا دل سے مشکور ہوں، اور مجھے جب آپ کی ٹیم نے یہ موضوع ارسال کیا تو قلبی مسرت ہوئی اللہ کہ ہمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ، جنہیں ہم ایز اے فقیہ تو عموماً جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کامل صوفی بلکہ صوفیاء کے رہنما کے طور پر اگر دیکھنا ہے تو آپ ہی کی شخصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے، آمین۔ اور دعا گو ہوں کہ یوں ہی علم کے موتی آپ بکھیرتے رہیں اور امت اس سے مستفیض اور مستفید ہوتی رہے۔ آمین، اللہم آمین۔ ناظرین کرام، بہت کمال گفتگو آج ہونے والی ہے، کیونکہ ہم دیگر موضوعات پر بھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا مفتی صاحب سے، لیکن حضرت جب تصوف کی بات چھیڑتے ہیں نا تو رنگ ہی اور ہو جاتا ہے۔ آج تو موضوع ہی یہی ہے، آج تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ آپ ہمتن گوش رہیے گا، توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو سنیے گا۔ اس سے قبل کہ میں سوالات کا آغاز کروں، کچھ تمہیدی باتیں کرنا چاہتا ہوں موضوع کے تعلق سے کہ ناظرین، آج کے دور میں جب تصوف کو طرح طرح سے پیش کیا جا رہا ہے، کہیں لباس کو تصوف سمجھا جا رہا ہے، کہیں چند ظاہری حرکات کو ولی ہونے کی دلیل بنا دیا گیا ہے، ایسے میں ہمیں اصل صوفی کی پہچان جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ اور جب ہم اصل صوفی کو دیکھنا چاہیں تو ہمیں ایک عظیم ہستی کی طرف دیکھنا چاہیے، اور وہ ہستی ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اعلیٰ حضرت کا تصوف کوئی خیالی چیز نہیں تھا، اور نہ صرف ظاہری وضع قطع کا نام تھا، بلکہ آپ کا تصوف تو شریعت کی پیروی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین کی خدمت اور باطن کی پاکیزگی سے بھرا ہوا تھا۔ صوفی وہ نہیں جو شریعت سے آزاد ہو، بلکہ صوفی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو۔ صوفی وہ نہیں جو دنیا سے بھاگے، بلکہ صوفی وہ ہے جو دنیا میں رہ کر دین کے مطابق زندگی گزارے۔ اعلیٰ حضرت نے سکھایا کہ اللہ سے محبت ہو تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو تو ان کے دین، ان کی سنت، ان کی شریعت کے ساتھ بھی ہو۔ آج ہمیں اگر صحیح تصوف چاہیے تو وہ اعلیٰ حضرت والا تصوف ہے، جس میں دل بھی صاف ہو، عقیدہ بھی صحیح ہو، اور زبان پر نعت رسول، مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ تو آئیے آج عہد کریں کہ ہم صرف تصوف کا نام نہیں لیں گے، بلکہ اعلیٰ حضرت جیسے صوفی بننے کی کوشش کریں گے، اور سید اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ فی زمانہ ہمیں بہت سارے صوفی تصوف سے خالی نظر آتے ہیں۔ آپ کہیں گے یار آپ کے پاس وہ نظر ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں، پیمانہ ہمیں ہمارے امام نے جو عطا فرما دیا ہے، جو پیمانہ ہمیں عطا فرما دیا ہے، تو ہم اسی پیمانے میں دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا یہ واقعی صوفی ہے؟ ورنہ کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم پر وہ شریعت نہیں آتی، ہم تو صوفی ہیں، ہم تو طریقت والے ہیں، شریعت سے ہمارا کیا لینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے بھی سید اعلیٰ حضرت نے بڑی ہی کمال گفتگو فرمائی ہے۔ آئیے بڑھتے مفتی صاحب کی طرف، کیونکہ آج ہمیں ان کی باتیں سننی ہے اور ان سے فیض لینا ہے، بزرگوں کا
جو یہ ہمیں عطا فرمائیں گے. تو مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گا یہ ارشاد فرمائیے گا، چونکہ ہمارا ٹاپک ہے کہ صوفی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، تو اعلیٰ حضرت خود کتنے بڑے صوفی باصفات ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. بہت شکریہ حافظ صاحب. انتہائی اہم موضوع ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ آپ کو باعتبار فقیہ دنیا جانتی ہے، آپ کو باعتبار محدث وقت دنیا جانتی ہے، آپ کو باعتبار مفسر قرآن بہت سارے لوگ جانتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو شاید یہ نہیں پتہ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے صوفی باصفا، صوفی باکمال اور حسن ظاہر و باطن کا ایک ایسا حسین امتزاج رکھنے والی شخصیت تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. کیا کہنے، واہ واہ. میں ابتداً ایک بات تو یہ کہہ دوں کہ تصوف کوئی الگ دین نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جس طرح کے بعض لوگ یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ تصوف کسی الگ دین کا نام ہے، بلکہ تصوف دین ہی یعنی دین اسلام ہی کا نام ہے، اور اپنے باطن کو سدھارنے اور سنوارنے کا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب بنیادی طور پر چونکہ تصوف کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا بالکل ہے. ٹھیک. دو لفظوں سے مل کے بنتا ہے نا، دال اور لام. اہل دل کہتے ہیں کہ مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں دو جہاں کے راز ہیں. واہ واہ. اور یہ وہ عربی میں سے قلب کہا جاتا ہے. اور میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ صوفیاء کے ہاں لطائف ہوتے ہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ سر، لطیفہ خفی وغیرہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو بدن خراب ہو جاتا ہے. جان لو کہ وہ دل ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کی ذات کو میں آپ کو یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں، علی وجہ العقیدت نہیں کہہ رہا، علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے لے کر اعلیٰ حضرت تک، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ سے لے کر آج تک میں نے جتنے صوفیاء کے احوال پڑھے ہیں ان میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو اللہ نے باعتبار تصوف کے بھی من وجہ امتیاز عطا فرمایا. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. وہ جس انداز میں تصوف کو تابع شرع ہو کر بیان کرتے ہیں وہ کمال ہے، اور بجز فضل خداوندی کے اور کچھ نہیں. یعنی اگر کوئی مجھے کہنا کہ طاقت سے یہ چیز حاصل کی گئی، میں نہیں مان سکتا، کیونکہ اس درجے کا عشق، اس درجے کا اخلاص، اس درجے کی کیفیت ہونے کے باوجود ایک لمحے کا استغراق نہیں آیا اور ایک لمحے کے لیے مرفوع القلم نہیں ہوئے. یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب. واہ واہ. جہاں تک تصوف کی بات ہے تو ہم اعلیٰ حضرت ہی کی زبانی سے سمجھتے ہیں کہ تصوف کیا ہے. لوگ آج یہ سمجھنا چاہتے ہیں جی تصوف کس چیز کا نام ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تصوف اللہ رسول کی اطاعت، صفائے قلب اور خدمت خلق ہے. واہ سبحان اللہ. اب آپ تین چیزوں کو لے لیجئے. نمبر 1 فرمایا اللہ رسول کی اطاعت، یعنی اس اطاعت کے بغیر تصوف ہو ہی نہیں سکتا. پھر جو لفظ ہے صفائے قلب، تصوف اسی سے بنا ہے. بعض لوگوں نے اون کے معنی میں لیا کہ صوفیاء اون کا لباس پہنتے تھے تو اس لیے انہیں صوفی کہا جاتا تھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ چونکہ صفائے قلب کا کام کرتے تھے، طبیب القلوب تھے. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ایک مقام پر لکھا کہ علماء بدن کے طبیب ہیں اور صوفیاء دل کے طبیب ہیں. کیا کہنے. تو صوفیاء جو ہے وہ دل کا علاج کرتے ہیں، دل کی بیماریوں کو نکالتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز اللہ رسول کی اطاعت ہو گئی، دوسری چیز صفائے قلب، اور تیسری جو صوفی کا اہم کام ہے وہ ہے خدمت خلق. اور آپ کسی کی خدمت کب کرتے ہیں؟ جب آپ کو اس سے پیار ہو. تو جب نگاہ صوفیت سے، یعنی صوفی جب کسی کو دیکھتا ہے اپنی نظر سے تو اسے اپنے دشمن پر بھی پیار آتا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا دشمن ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. تو گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم ظاہر، علم باطن
اور علم حقیقت کا جو حسین امتزاج ہے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کی ذات میں اللہ نے جمع فرما دیا ہے، اور ان تینوں چیزوں کو آپس میں آپ نے مربوط فرما دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بہت ہی آپ نے ابتداءً ایسی گفتگو فرمائی ہے ماشاءاللہ، یہ بھی بتا دیا کہ صوفی بیسیکلی کسے کہتے ہیں، اور سید اعلیٰ حضرت کس طرح کے صوفی تھے، سبحان اللہ۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ شریعت، طریقت اور حقیقت، ان چیزوں کے متعلق سید اعلیٰ حضرت کی فکر کیا ہے؟ بالکل، آپ کا جو پہلا سوال تھا نا حافظ صاحب، میں بڑا بندھا ہوا بول رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب میں اسے پڑھ رہا تھا تو اتنی ساری چیزیں اور اپنے ٹائم اتنا سا رکھا۔ اب یہ جو ایک سوال ہے یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، اللہ اکبر، چونکہ آپ ایک طرف شریعت، دوسری طرف طریقت اور تیسری طرف حقیقت، اور یہ ہر موضوع اپنے اعتبار سے بڑا وسیع ہے۔ حضرت یہاں ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ کی اجازت ہو، کہ یہ جو ہم نے حضرت جو بھی بتائیں گے تو یہ سمجھے ایک ٹیزر ہوگا انشاءاللہ۔ آئی ڈی اس کی نیت ہے، اور حضرت کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی ہے انشاءاللہ، کہ تصوف کو سمجھنے کے لیے ہم پوری ایک سیریز کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی اس سیریز کا حصہ بنائیں، نہیں آپ بھی فزیکلی حضرت کے سامنے بیٹھے ہوں، اور تصوف پر ہم مختلف جہتوں سے جب بات کریں گے تو یقین مانے آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا کہ پھر آپ تو سنوریں گے ہی انشاءاللہ، آپ اپنی پوری آنے والی نسلوں کے سنورنے کا بھی سبب بن سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ ہم نے نیت کی ہے۔ جی حضور، اب لوگوں کو ان باتوں سے انٹرسٹ ان کا بہت ڈیولپ ہوگا کہ یار یہ جب ٹیزر کا یہ ماحول ہے، پرومو کا یہ حال ہے، تو پھر جب سیریز ہوگی تو کیا ہوگا؟ بالکل ایسا، یہ تصوف کی بات ہی ہو رہی ہے۔ میں اکثر یہ بات طلباء کو بھی کہا کرتا تھا کہ درس نظامی میں درسن تصوف کی کوئی کتاب نہیں رکھی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن بزرگ نے، علامہ نظام الدین نے درس نظامی بنایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک تصوف درسی چیز ہی نہیں ہے، اچھا، یہ تربیتی چیز ہے۔ تو میں جو نصاب بنا رہا ہوں وہ درس نظامی ہے، تو میں تربیتی چیز کو درسی چیز میں کیسے شامل کروں؟ واہ واہ واہ۔ اب میں اسے تھوڑا سا مختصر کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے جس انداز میں اسے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں شریعت ظاہر دین، طریقت باطن دین، اور حقیقت معرفت خداوندی ہے۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ اسے یوں سمجھیے کہ شریعت ظاہر دین، ظاہر دین سے مراد کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو قرآن اور حدیث میں احکامات آئے ان احکامات پر عمل کرنا، یہ شریعت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طریقت باطن دین ہے، یعنی آپ مراقبہ کرتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں، آپ سیر اللہ کرتے ہیں، سیر من اللہ کرتے ہیں، سیر فی اللہ کرتے ہیں۔ مراقبے میں آپ مراقبہ احدیت کرتے ہیں، مراقبہ معیت کرتے ہیں، مراقبہ اقربیت کرتے ہیں۔ یہ تمام چونکہ کیفیات ہیں تو اس کا تعلق باطن دین کے ساتھ ہے، اور ان دونوں کا مقصود ہے معرفت خداوندی۔ ان دونوں کا مقصود معرفت خداوندی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے، چونکہ اسے فقر کہا جاتا ہے، اور جو تصوف کو اختیار کرتا ہے اسے فقیر کہا جاتا ہے، اور علامہ اقبال نے ایک مقام پر لکھا تھا کہ فقر کے ہیں معجزات، تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ یعنی جو فقیر خدا بن جاتا ہے، فقیر مصطفیٰ بن جاتا ہے، تو پھر تاج بھی اس کا ہوتا ہے، تخت بھی اس کا ہوتا ہے، اور اللہ کی فوج بھی اس کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے ان تینوں چیزوں کو مربوط کیا۔ آپ نے فرمایا کہ شریعت کی بنیاد بغیر طریقت مردود ہے، یعنی طریقت وہی مقبول ہوگی جس کی بنیاد میں شریعت ہو۔ تو سب سے پہلے شریعت مینس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک کو اپناتے ہیں تو یہ آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں طریقت والا ہوں اور میں نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھوں گا بلکہ میں نماز پڑھنے کے لیے مدینے جاتا ہوں اور مریدین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ صوفی نہیں، راہزن ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اغوا کرنے والا ہے، خود تو برباد ہے، اپنے مریدین کو بھی برباد کروائے گا۔ تو سب سے پہلے بنیاد بیان فرما دی کہ شریعت کا پابند ہونا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب آپ طریقت کو اختیار کرتے ہیں تو طریقت کام کیا کرتی ہے؟ اب کمال جملہ سنیے، آپ کہتے ہیں کہ طریقت آپ کے دل کو شریعت کے مطابق بناتی ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ طریقت آپ کے قلب کو شریعت کے مطابق بناتی ہے۔ جو یہ کام نہ کر رہی ہو تو پھر وہ کچھ اور ہو سکتی ہے، طریقت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کے بغیر طریقت گمراہی ہے، اور طریقت کے بغیر شریعت خشک ہے، اللہ، چونکہ وہ کیفیت ہی نہیں ملی۔
کیفیت ہی نہیں اب ملی. میں اسے تھوڑا سا اپنے الفاظ میں یوں سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم دو طرح کے کام کرتے ہیں نا. ایک کام وہ ہوتا ہے جس میں تکلف ہوتا ہے اور ایک کام وہ ہوتا ہے جس میں تکلف نہیں ہوتا. تو جو صوفیاء ہیں وہ تکلف سے بھاگتے ہیں. صحیح. کیوں؟ وہ کہتے ہیں تکلف میں تکلیف ہے. آپ کہیں پر دعوت میں جائیں اور تکلف ہو تو آپ کو کھانا کھانے میں بھی تکلیف ہوگی کہ سارے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو صوفیاء عبادات میں بھی تکلف کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جو عبادات کی جائیں وہ بھی بغیر تکلف کے کی جائیں کہ اس میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو جب آپ شریعت سے طریقت میں آئے تو آپ کا دل شریعت سے ہم آہنگ ہو گیا. تو اب وہی عبادت جو آپ کر رہے ہیں اس کا لطف بڑھ جائے گا. واہ واہ. آپ کو مزہ مل رہا ہوگا. وہ جو حدیث مبارکہ ہے نا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے مشاہدہ حق. صوفیاء کی اصطلاح میں لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے نکالا؟ کأنک تراہ، یہ مشاہدہ ہے، دیکھنا. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تیرا یہ تصور قائم نہیں ہوتا تو یہ تصور قائم کر لے کہ وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے مراقبہ حق. سبحان اللہ. کہ قرب کو محسوس کرنا، قرب روحانی کو محسوس کرنا. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں مربوط ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا جو نتیجہ ہے وہ ہے معرفت خداوندی. کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ حدیث اگرچہ نہیں ہے، قول مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یعنی نفس کی جو سازشیں ہیں، وہ جو بہکاتا ہے، اس سے جس نے معرفت پالی تو وہ اپنے رب کی معرفت کو پالے گا. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہم طریقت کی طرف آتے ہیں تو طریقت کس چیز کا نام ہے؟ شریعت کی پابندی کا نام ہے. تو تینوں چیزوں کو آپ نے مربوط کر لیا کہ شریعت ظاہر دین، طریقت باطن دین، حقیقت معرفت رب. واہ واہ. شریعت بنیاد ہے، طریقت اس کا ثمر ہے، اور یہ دونوں چیزیں مل کر آپ کو پہنچاتی ہیں رب کی معرفت کی طرف. اور جتنی آپ کی معرفت بڑھتی جاتی ہے نا، مثال کے طور پر کوئی شخصیت ہو، فار ایگزامپل، بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں، تو اس بندے کے بارے میں آپ جتنا جانتے جائیں گے نا اس سے آپ کی محبت بڑھتی جائے گی. تو معرفت رب میں آپ کی وہ معرفت جتنی بڑھتی چلی جائے گی آپ اتنا رب سے پیار کرتے چلے جائیں گے. اور پھر آپ اس آیت کے مصداق بن جائیں گے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ ہے عشق الہی کا درجہ کہ جو ایمان کامل والے ہیں، اشد حبن، وہ شدید محبت کرتے ہیں للہ، اپنے رب کے ساتھ. تو یہ تین چیزوں کو مربوط کر کے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یہ بھی بڑا اہم ترین سوال ہے، اور اس موضوع کے تعلق سے یقیناً ہمیں اس سوال کے جواب میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ اعلیٰ حضرت مشائخ طریقت کا کس قدر ادب فرمایا کرتے تھے. کیونکہ آج کوئی تصوف کی بات بھی کرتا ہو اور ادب بھی نظر نہ آئے، یعنی بڑوں کو مانتا ہی نہ ہو، اپنے آپ کو ہی کل سمجھتا ہو کہ بھائی میں ہی عقل کل ہوں، میں ہی صوفی کل ہوں. یہ مرض بھی ہمیں فی زمانہ نظر آتا ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت ہونے کے باوجود بھی اپنے مشائخ طریقت کا کس قدر ادب فرمایا کرتے تھے؟ جی بہت اہم سوال ہے. اسے میں یوں جوڑ دیتا ہوں جی کہ سالک کا یعنی مرید کا اپنے شیخ کا ادب کرنا یہ ماخوذ ہے ادب صحابہ سے جو نبی کریم کا کیا کرتے تھے. کیا بات ہے حضور. وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے کہ علم صدری سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا. اور ادب جو ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ادب ایمان کی روح ہے، روحانیت کی روح ہے. آپ ادب کے بغیر فیض حاصل کر ہی نہیں سکتے. اب ہوتا کیا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے ادب. اب جو علم ہے یہ علم اگر ادب سے جڑے گا تو نافع بن جائے گا، اور اگر ادب سے جدا ہوگا تو دور یعنی نقصان کا سبب بن جائے گا. اب شیطان کیا کرتا ہے، اسی لیے شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے ایک مقام پر علم کو حجاب اکبر قرار دیا ہے کہ جو علم ہے یہی سب سے بڑا پردہ ہے. تو آپ اس پردے کو ہٹائیں گے تو پھر آپ کو عالم روحانیت نظر آئے گا. تو آپ نے ادب کو بہت زیادہ بیان فرمایا. اور میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ آپ نے صرف سلسلہ قادریہ نہیں بلکہ نقش بندی، چشتی، سہروردی، تمام سلاسل کے ادب کو بیان کیا ہے اور تمام کا دفاع کیا ہے. تو اس لیے ادب کی سلسلے میں بہت زیادہ اہمیت ہے. جو جتنا ادب کرے گا اسے اتنا ملے گا. اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کا جو ادب تھا، اب آپ سوچئے کہ وقت کا فقیہ، وقت کا سب سے بڑا عالم، اور اس صدی کا مجدد، اور جس
کو یعنی جن کا جو مبلغ علمی ہے شرق و غرب کی عوام نہیں بلکہ علماء اسے تسلیم کرتے ہیں جی. اور شرق و غرب کے علماء جو ہیں وہ استفتاء بھیجتے ہیں اور اعلیٰ حضرت اس پر فتویٰ دیتے ہیں. اس کے باوجود آپ کا اپنے شیخ کے ادب کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے شیخ کا نام نامی اسم گرامی بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے. اللہ اکبر. ادب کا عالم یہ تھا. اور جب ان کا ذکر ہوتا یعنی شیخ کا ذکر آتا تو آپ ادب سے اپنی گردن کو جھکا لیا کرتے تھے. اور جب ان کے در دولت پر حاضر ہوتے تو ان کے کاشانہ اقدس میں ان کی خانقاہ مبارک میں جب داخل ہوتے تو گردن جھکا کے داخل ہوا کرتے تھے. اور وقت کے عالم ہے. ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ. اب آپ سوچئے کہ بعض اوقات ہمیں تھوڑا سا علم مل جاتا ہے, تھوڑی سی شہرت مل جاتی ہے, تھوڑا سا نام بن جاتا ہے, اثر و رسوخ ہو جاتا ہے, تو ہم اپنے شیخ کو بھی ہلکا جاننا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہم محروم ہیں. تو ہم محروم اپنی حرکتوں کی وجہ سے, ہمارے اندر کمی ہے. آپ جتنا اپنے باطن کو منور کریں گے اتنا. اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ آپ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم شیخ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے اعلیٰ حضرت کا کتنا پیار تھا. انہوں نے عالم روحانیت میں آپ کا مقام دیکھ رکھا تھا. اس کی اسی لیے آپ کہتے تھے کہ آپ کا وہ جو شعر ہے آپ صحیح طرح مجھے سنا پائیں گے. ابھی مجھے سر دست یاد آ رہی ہے یہ بات کہ میرے گلے میں بھی ہے دور کا اس نشانی کے جو سگ ہیں, تجھ سے در, در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت, اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹھا تیرا. اب آپ سوچئے, اس شعر کو سامنے رکھیے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کا قد دیکھیے, ان کا مبلغ علمی دیکھیے, اور اپنے سلسلے کے جو اعلیٰ شیخ ہیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ, ان کے در کا سگ اپنے آپ کو قرار دیں. آپ نے تو اشعار میں بھی جواب دے دیا. جی, تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اور آج جو آپ کا ذکر باقی ہے نا وہ ادب کی وجہ سے. تصوف میں ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ہمارے دین کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ادب بنیاد ہے. اگر ادب نہیں پایا جائے گا تو کچھ نہیں پایا جائے گا. تو گویا کہ آپ نے عملی طور پر بھی ادب کیا. اچھا, ایک اور سلسلہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں قادری ہوں. اب میرے علاقے میں ایک نقش بندی جامع الشرائط شیخ آئے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, میں تو قادری ہوں, یہ نقش بندی ہے, میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے. اسی طرح جب ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی آپ کون سے سلسلے میں بیٹھے ہیں؟ جی میں قادری ہوں. تو ہاتھ ملا لیا, ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے ہاتھ ملا لیا. میں سہر وردی ہوں. اچھا آپ سہر وردی ہیں, اگنور کر دیا. وجہ کیا ہے؟ ہماری باطنی نگاہ نہیں ہوتی. یہ جتنے بھی شیوخ ہیں تمام سلاسل کے, ان کے مقام کو اعلیٰ حضرت جانتے تھے. اسی لیے آپ نے صرف سلسلہ قادریہ کا دفاع نہیں کیا بلکہ سلسلہ نقشبند ہو, سلسلہ چشت ہو, سلسلہ سہرورد ہو, اس تمام کو بیان کیا. اور پھر کمال یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ جتنے بھی سلاسل ہیں وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے فیض مبارک سے فیضیاب ہوئے ہیں. تو گویا کہ اقوال میں بھی ادب نظر آتا ہے, اعمال میں بھی ادب نظر آتا ہے, تعلیم میں بھی ادب نظر آتا ہے. اور آپ نے اس فکر کو عام کیا کہ جو کسی ولی کی کرامت کا انکار کرتا ہے وہ اس کی ولایت کا انکار کرتا ہے, اور جو ولایت کا انکار کرتا ہے وہ گویا کہ یہ انکار اسے بعض اوقات رب کے انکار تک لے جاتا ہے. اس لیے آپ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اولیاء کا ادب کرو, ان کا احترام کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کی توقیر کرو. اور آپ وہ عملاً کیا کرتے تھے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ہوا, اور اس نقش قدم پر اگر ہم بھی چلیں گے تو انشاءاللہ روحانی اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ طریقت میں بیعت و خلافت کا سلسلہ بھی چلتا ہے. تو اس حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت کا کیا طریقہ کار رہا؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جو اپنا پیمانہ تھا کہ صوفیہ کرام سے جو آپ کی محبت تھی اس کا تو آپ نے تذکرہ فرما دیا. اب جو خود صوفیہ کے فیضان کو سمجھتا ہو, ان کی قدر و منزلت کو جانتا ہو, اب وہ جب خلافت کسی کو عطا کر رہا ہے, اجازت دے رہا ہے, تو ظاہر بات ہے اس کا تعلق بھی طریقت سے ہے. تو ان کا پھر ظاہر بات ہے کہ وہ کیا دیکھ کر, یعنی کیا چیزیں اپنے خلیفہ میں پسند فرماتے ہوں گے کہ پھر اس کے بعد وہ خلافت کا منصب دیتے ہوں گے اسے. تو میں چاہوں گا کہ بیعت فرماتے ہوئے اور خلافت دیتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت کا کیا انداز رہا؟ جی
دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے اپنی حیات ظاہری میں روحانیت کو تجارت نہیں بنایا، بلکہ آپ نے روحانیت کو دیانت کے ساتھ آگے منتقل فرمایا. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ خلافت یہ ایک بہت بڑی امانت ہے. میرے پاس آئی وہ امانت، یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کے پاس آئی، تو اب وہ جس کے پاس جانی چاہیے وہ اس امانت کا اہل ہونا چاہیے. بہت اچھے. تو آپ کا جو پیمانہ تھا، کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ آپ صرف اجازت وظائف دیتے تھے. بالکل ٹھیک. کبھی آپ اجازت فی سلسلۃ الخاصہ دیا کرتے تھے، اور کبھی اجازت عامہ یا خلافت عامہ دیا کرتے تھے. اس میں سب سے بڑا جو پیمانہ تھا وہ آپ ان کا مبلغ علمی اور وہ جو شرائط اعلیٰ حضرت نے خود بیان فرمائی ہیں کہ عالم ہونا، فاسق معلن نہ ہونا، ان دونوں سے پیچھے صحیح العقیدہ ہونا، اور پھر متصل السلسلہ ہونا. ان 4 شرائط کا اہتمام تو کیا ہی کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جسے دیا کرتے تھے، یعنی جن کو تقریباً 100+ آپ کے خلفاء ہیں اور جن کو آپ نے خلافتیں دی ہیں، ان میں سے ہر شخص اپنی ذات میں علم کا پہاڑ ہے. کیا بات. مولانا حامد رضا خان صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کو دیکھ لیجئے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، مفتی احمد خان نعیمی رحمہ اللہ کو آپ دیکھ لیجئے، شیر بیشہ اہل سنت کو آپ دیکھ لیجئے. ان میں سے ہر مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کو دیکھ لیجئے. ہر شخصیت اپنی ذات کے اندر علم کا سمندر نظر آتی ہے. بے شک. تو آپ نے اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی کہ جسے خلافت ملے وہ اہل ہونا چاہیے. اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے جسے خلافت دی ہوگی تو آپ سوچئے کہ اس کی اہلیت کو کس درجے پہ پرکھا گیا ہوگا. اللہ اکبر، کیا خوبصورت. اس کی تو مثال ہی نہیں مل سکتی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جو پرکھنا تھا وہ آپ کے علم کے کمال کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانیت کے کمال کے ساتھ تھا. تو پھر آپ نے یہ خلافتیں عطا فرمائیں اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے، اور آپ کا روحانی علم دوسروں تک منتقل ہوا. میں اس بات کو تھوڑا سا ایک آج کے دور سے جوڑنا چاہوں گا. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی جو بیٹا ہے وہی خلافت کا اہل ہے، کہ جی میں شیخ ہوں تو میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا شیخ بنے گا. اگر بیٹا اہل ہے بالکل وہ حقدار ہے. اس سوچ کو ختم کر دیا جائے کہ کہیں پر اگر اہل بیٹے کو خلافت دی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو اقربا پروری ہے. نو، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے بھی اپنے شہزادے کو خلافت عطا فرمائی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر بیٹا اہل ہے تو اسے خلافت دینا اقربا پروری نہیں، اس کا حق ہے. لیکن اگر بیٹا اہل نہیں ہے اور پھر آپ اسے خلافت دے رہے ہیں تو آپ خیانت کر رہے ہیں. اور یہ خیانت کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ دین کے ساتھ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اور جو دین کے ساتھ خیانت کرتا ہے، آپ مجھے بتائیے وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا. آج جو سلاسل میں دیکھتا ہوں ہمارے ملک پاکستان میں، ہندوستان میں جو سلاسل نظر آتے ہیں، ان میں بدقسمتی کے ساتھ نااہل اقربا پروری بڑھ گئی ہے. صحیح. ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ جی ہمیں اختلاف ہی ہے کہ انہوں نے کیوں. شریعت مطہرہ میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ عالم زیادہ علم والا، اتقا زیادہ تقوی والا. کئی ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پر بیٹے کو خلافت نہیں دی گئی، بلکہ شاگرد اور مرید چونکہ بیٹے کے مقابلے میں عالم اور اتقا تھا تو بیٹے کو سائڈ پہ کیا اور انہیں خلافت دے دی. لیکن اس کے لیے خاص درجہ ہے جو آج کے دور کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو شاید ہی بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کر دے تو بڑی بات ہے، ورنہ اقربا پروری نظر آتی ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب آپ خلافت دے رہے ہیں تو وہ امانت ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ میں دیانت کے ساتھ یہ امانت اہل کو دے رہا ہوں یا نہ اہل کو. اچھا، اگر آپ اہل کو دیں گے تو آپ باقی رہیں گے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے اہل کو خلافتیں عطا فرمائیں. آج بھی روئے زمین کا وہ کون سا کونا ہے جہاں پر آپ کا ذکر باقی نہ ہو، جہاں پر آپ کے مریدین اور آپ کے خلفاء نہ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لب لباب میں کہہ دیتا ہوں ہماری پوری گفتگو کا کہ تصوف اخلاص کی کوئی قیمت نہیں ہے. جہاں پر اخلاص ہوگا وہاں پر قبولیت من جانب اللہ ہوگی، وہاں پر ذکر کا بقا من جانب اللہ ہوگا، اور وہاں پر فیض کا جاری ہونا تا قیام قیامت من جانب اللہ ہوگا. تو آپ رحمہ اللہ کی ذات میں، آپ کی شخصیت میں چونکہ اللہ نے ان تمام خوبیوں کو رکھا تھا تو آپ کا فیض جاری ہوا
آج تک جاری ہے سبحان اللہ۔ اور قیامت تک جاری رہے گا۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ تصوف سے شغف رکھتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کو باعتبار صوفی پڑھیں، بہت اچھے، واہ واہ آپ کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ کچھ ایسے شیوخ ہیں، آپ یقین کیجیے حافظ صاحب، کہ جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ عشق کی انتہا پر تھے۔ اچھا، عشق کی انتہا ہے نا جہاں پہ، اس سے آگے استغراق ہے، تو وہ یہاں سے نکلے اور استغراق میں چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کا کمال یہ ہے کہ عشق کی انتہا ہے اور ایک لمحے کے لیے استغراق طاری نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ لوگ اللہ وجد کی باتیں اکبر۔ کرتے ہیں نا، اچھل پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں جی۔ اور کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی وجد میں آتے تھے، اللہ، لیکن آپ کا وجد بھی اتنا کمال ہوتا تھا واہ کہ واہ، دائرہ شریعت سے باہر جانا یہ نہیں پایا جاتا کیا تھا۔ کہنے، اس واہ کے واہ۔ اندر بھی ایک ٹھہراؤ اور ایک ضبط نظر آتا تھا، تو واہ واہ۔ آپ ایک لمحے کے لیے بھی مرفوع القلم نہیں ہوئے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ کچھ بہت شیوخ ایسے ہیں جن کے بارے میں ملتا ہے کہ جو حالت استغراق میں گئے تو نمازیں قضا ہو گئی، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھ پہ فتویٰ لگاؤ، کہ میری نمازیں چلی گئیں، اور وہاں پہ فتویٰ لگتا بھی نہیں، مرفوع القلم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ ایک لمحے کے لیے مرفوع القلم نہیں ہوئے، یہ وہ کمال شریعت، طریقت اور حقیقت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کو عطا فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب بہت شکریہ، واقعتاً مجھے بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ موضوع کے اندر وسعت بہت ہے، بالکل، اور ابھی آپ نے آغاز ہی کیا تھا گفتگو کا، اور وقت ہمارا اس پروگرام کا مکمل ہوا، مگر انشاءاللہ جس طرح ہم نے نیت پیش کی ہے کہ اس پر ہم مکمل سیریز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میں اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مفتی صاحب سے صحیح اس موضوع کے حوالے سے بالخصوص استفادہ کر سکیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ جزاک اللہ، بہت ناظرین کرام، جہاں امام احمد رضا میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، پھر بہت کچھ سیکھیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔